اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں؟ اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اللہ کہیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی، کیا تو بھر گئی، کیا تو بھر گئی. وتقول هل من مزید، وتقول هل من مزید، کیا اور بھی ہے تو لے آؤ، اور بھی ہے تو لے آؤ. اللہ کا وہ فرمان سے کیا تم ڈرتے نہیں؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو جہنم پر آنا. اللہ جہنم سے بچائے، جہنم کی آگ سے ہمیں بچائے. تم میں سے ہر ایک کو جہنم پر آنا ہے. یہ رب کا حتمی فیصلہ ہے، یہ رب کا حتمی فیصلہ ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جہنم بھوکی ہے، کہے گی کہ اور لاؤ، اور لاؤ، اور لاؤ. فجر کی نمازوں کو چل کر آؤ، یہ تاریکی تمہارے لیے پل صراط پر نور بنے گی. آج اگر چل کر نہیں آؤ گے تو کل تمہارے لیے نور نہیں ہوگا. مسجدیں فجروں میں خالی ہوتی، عشاء میں خالی ہیں ہماری مسجدیں. غور کیا جائے، جمعہ میں 2-3 مالے بس نہیں آتی جگہ. آخر فجر میں کہاں ہوتے ہیں میرے مسلمان؟ کیا انہیں اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے؟ کیا انہیں اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ کی عظمت سے غافل ہو گئے ہیں؟ کیا انہیں اللہ کی عظمت کا پتہ نہیں ہے؟ اللہ کو نہیں پہچانا تو تم نے کچھ نہیں جانا. اللہ کی قدر تم نے نہیں کی تو دنیا کی کوئی دولت، کوئی علم، کوئی چیز تمہیں آخرت میں سود مند ثابت نہ ہوگی. اللہ کو پہچانو، اللہ سے ڈرو. دیکھو یہ سرکشی کر رہے ہیں، یہ طغیانی کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے. شکر کرو، شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں اس طغیانی سے بچا لیا. تمہیں فرعون نمرود نہیں بنایا، اللہ نے تمہیں مومن بنایا. قدر کرو، نمازیں پڑھو قبل اس کے کہ تم پر نمازیں پڑھی جائیں، قبل اس کے کہ تم پر پڑھی جائیں نمازیں. اٹھو اس سے پہلے کہ تمہیں اٹھایا جائے. آؤ نمازوں کے لیے، یاد کرو اللہ کو، اللہ کی قدر کرو، اللہ کی قدر پہچانو. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا تم اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے؟ کیا ہو گیا تمہیں اللہ کی قدر نہیں ہے؟ تم نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ تم ہی تو کہتے ہو کہ موحد ہو، تم ہی تو کہتے ہو کہ توحید پرست ہو. آخر اللہ کو کیوں نہیں پہچانتے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی قدر جاننے والا بنائے، اس کی قدر پہچاننے والا بنائے، اس کی عظمت کو جاننے والا بنائے، اس کے آگے توبہ کرنے والا بنائے، اس کے آگے مغفرت کرنے والا بنائے، صرف اسی کی عبادت کرنے والا بنائے، اس کے عذاب سے پناہ مانگنے والا بنائے. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے تھے. جانتے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے نیک تھے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے موت کی خبر سے عرش الہی بھی حرکت میں آ گیا. حالانکہ اللہ کو معلوم ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جنگ خندق کے بعد ان کی وفات ہوئی، یہاں بھالا لگا تھا. ان کی موت کی خبر سے عرش الہی بھی حرکت میں آ گیا. سنن نسائی کی روایت ہے. اور 70,000 فرشتوں نے شرکت فرمائی. کتنے؟ 70,000 فرشتوں نے شرکت فرمائی ان کے جنازے میں. سنو سنو، کال کھول کر سنو، دلوں کے دروازے کھول کر سنو. جن کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بقی میں دفنایا. کہا اگر قبر کسی کو چھوڑ دیتی نا، اگر قبر کسی کو معاف کر دیتی، سعد بن معاذ کو معاف. یہ قبر کسی کو نہیں چھوڑتی ہے، قبر ہر ایک کو دبوچتی ہے. اگر کوئی اس سے بچتے تو سعد بن معاذ بچ جاتے. اللہ نے میری دعا سے ان کی قبر کو کشادہ کر دیا. میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ کیوں نہیں ڈرتے ہم اللہ کے عذاب سے؟ کیوں نہیں ڈرتے ہم اللہ کے عذاب سے؟ یہ بلڈنگیں کسی کام کی نہیں ہے. اگر کام کا کچھ ہے، 1.5x6 گڑا ہے، اس کی حفاظت کر لو، اس میں جانے کی حفاظت کر لو. اللہ مجھے اور آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین
فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.